الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، آج کی مجلس کا عنوان ہے اجتماعی قرآن خوانی کا شرعی حکم۔ فخر دو عالم سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مشفق و مربی تھے۔ آپ نے ہر اس عمل کی ترغیب دی جس سے زندہ اور فوت شدہ مسلمان کو فائدہ پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے متعدد اعمال کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ جنازہ کے متعلق محدثین نے اپنی کتب میں ہزاروں احادیث لکھی ہیں، جن میں جنازہ کے تمام مسائل، ایصال ثواب کے احکام، آپ علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ کے جنازوں کی کیفیت اور صحابہ کی طرف سے میت کے لیے کیے جانے والے اعمال کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم حدیث اور فقہ کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا موجود نہیں پاتے جس میں یہ صراحت ہو کہ آپ علیہ السلام یا صحابہ اکرام نے میت کی تدفین کے بعد پہلے، دوسرے یا کسی بھی دن جمع ہو کر اجتماعی ختم قرآن کیا ہو۔ میت کو تلاوت کا ثواب پہنچتا ہے، اس کے دلائل اور تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تدفین کے بعد قبر کے قریب تلاوت کرنا حضرات صحابہ سے ثابت ہے، لیکن گھر آنے کے بعد اجتماعی قرآن خوانی نہ حضرات صحابہ نے کی اور نہ ہی سلف صالحین نے۔ اس لیے آج کل جو ہمارے دیار میں یہ طریقہ رائج ہو گیا ہے کہ میت کے گھر دوسرے دن جمع ہو کر قرآن کریم ختم کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ ہاں، انفرادی طور پر چاہے ہر کوئی روزانہ قرآن کریم ختم کر کے ثواب پہنچاتا رہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ میرے بھائی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ نیک کام ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے یا نہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال دے دوں، آپ روزانہ اذان سنتے ہیں، آخر میں لا الہ الا اللہ پر اذان ختم ہوتی ہے، آگے محمد الرسول اللہ کہیں اور کوئی بھی نہیں کہتا۔ حالانکہ یہ جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہو اس وقت تک بندہ مسلمان بھی نہیں کہلایا جا سکتا۔ لیکن اذان میں چونکہ لا الہ الا اللہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کو ختم کر دیتے تھے، اس لیے چاہے محمد الرسول اللہ کتنا خوبصورت اور اہم لفظ بھی کیوں نہیں، کوئی مسلمان اذان میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی بہت سارے دلائل ہیں کہ نیک کام سمجھ کر اس کو دین کا ہم حصہ نہیں بنا سکتے۔ اس کی کچھ تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے۔ تو بہرحال صرف ظاہری طور پر کسی کام کا عبادت ہونا اس بات کی علامت نہیں کہ ہر موقع پر وہ جائز ہو۔ آپ نے پہلے بھی ملاحظہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اجتماعی درود شریف اور اس کی مخصوص کیفیت کو، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اجتماعی انداز میں نماز چاشت کے ادا کرنے کو، حضرت سعید ابن مسیب نے نماز عصر کے بعد نفل پڑھنے کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز عید سے پہلے نماز پڑھنے کو، نفل پڑھنے کو بدعت کہا، اور ان کاموں کے کرنے پر اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے کی وعیدیں بیان فرمائی۔ وہ تمام افعال بھی عبادات ہیں، احادیث میں ان کے فضائل اور ترغیبیں موجود ہیں، لیکن ان کے لیے مخصوص کیفیات اور اجتماع چونکہ ثابت نہیں تھا، اس لیے حضرات صحابہ و تابعین نے ان کا سخت نوٹس لیا اور اسے بدعت قرار دیا، اور ان مخصوص انداز و کیفیت کے مرتکبین سے ناراض ہوئے۔ اسی طرح میت کے لیے اجتماعی قرآن خوانی کے مسئلہ کو سمجھ لیجئے۔ تلاوت قرآن باعث ثواب اور عبادت ہے، لیکن یہ ہر کسی کا انفرادی عمل ہے۔ ہر کوئی اپنے طور پر قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب میت کو بخشتا رہے۔ ہاں، اگر میت کے گھر والے اپنے گھر میں فارغ بیٹھنے کی بجائے بغیر کسی کو جمع کیے، بغیر کسی کو دعوت دیے قرآن مجید کی تلاوت کر کے میت کو ثواب پہنچا دیں تو فقہا اس کی بھی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دعوتیں دے کر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ فتاوی رحیمیہ سے ایک فتویٰ آپ ملاحظہ کریں،
حضرت فرماتے ہیں کہ خیر القرون میں یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ایصال ثواب کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ خاص خاص دنوں اور متعینہ تاریخوں میں میت کے گھر قرآن پڑھتے ہوں اور ختم قرآن کے لیے حفاظ و قراء کو دعوت دے کر جمع کرتے ہوں اور رقم یا شیرینی تقسیم ہوتی ہو۔ مجالس الابرار میں حضرت نے لکھا محال ہے کہ ان میں سے کوئی جائز اور عمل نیک ہو اور قرون ثلاثہ یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ اس سے خالی گزر جائے، جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور عدالت کی گواہی دی ہے۔ پس یہ طریقہ مروجہ بدعت اور مکروہ ہے۔ اور فتاوی بزازیہ میں ہے وَيُكْرَهُ اتخاذ الدعوت بقراءۃ القرآن کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت دینا۔ اور یہ فتاوی بزازیہ وہ کتاب ہے جو بریلوی دیوبندی اختلاف سے بہت پہلے کی ہیں، اور یہ فقہائے احناف کی لکھی ہوئی فتاوی کی کتابیں ہیں، اور ان پر دونوں مسلک کے علماء کا اعتماد ہے۔ اور موجودہ علماء دیوبند ہوں بریلوی ہوں وہ فتاوی بزازیہ سے حوالے لے کر جو ہے نا اپنے فتاوی جاری کرتے ہیں۔ بہرحال فتاوی بزازیہ میں ہے کہ قرآن خوانی کے لیے دعوت دینا اور نیک لوگوں اور قاریوں کو ختم قرآن کے لیے جمع کرنا مکروہ ہے۔ اور شرح سفر السعادت میں ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے فارسی میں، جس کا ترجمہ ہے خیر القرون میں یہ دستور نہیں تھا کہ میت کے لیے نماز جنازہ کے سوا اور کسی وقت جمع ہوتے ہوں اور ختم قرآن کرتے ہوں، یہ سب بدعت ہے اور مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ پڑھنے والے اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، طمع یا خوف کی وجہ سے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو وہ ہرگز نہ جائیں۔ نہ پڑھانے والوں کی نیت درست ہوتی ہے، نام و نمود کے لیے اور طعن و تشنیع سے بچنے کی غرض سے وہ کرتے ہیں، یا رسم کی پابندی مقصود ہوتی ہے، اس لیے بھی اس رسم سے احتراز لازم ہے۔ اور قرآن پاک پڑھنے پر نقد لینے دینے اور شیرینی وغیرہ کھلانے کا التزام یہ بھی منع اور مکروہ ہے، اور باقاعدہ المعروف کالمشروط اجرت ہی کی مانند ہے۔ یہ فتاوی رحیمیہ صفحہ نمبر 116 جلد نمبر 2 پر حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کے ان علماء کے حوالے نقل فرمائے ہیں جو فریق مخالف کے ہاں بھی مسلم ہیں۔ احمد رضا خان صاحب نے احکام شریعت میں فتاوی بزازیہ سے حوالے نقل کیے ہیں۔ اس میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے قاریوں کو جمع کر کے ختم قرآن کرنا مکروہ ہے، چاہے پڑھنے والوں کے لیے دعوت کا انتظام کیا گیا ہو یا نہ۔ اگر ختم قرآن کے ساتھ ساتھ دعوت کا بھی انتظام کر لیا جائے تو یہ بدعات کا مجموعہ ہے، اور یہ دعوت اجرت کے حکم میں ہے۔ اب دیکھیے کیا کریں، علماء بریلویہ نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے نہ اس پر عمل اس وقت بریلوی جماعت بالکل اپنے اکابر کے خلاف چل رہی ہے۔ بریلوی جماعت کے صدر الشریعت حکیم امجد علی صاحب نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں جن لوگوں سے قرآن مجید اور کلمہ طیبہ پڑھوایا، خدا کے لیے میرا جو بیان میرے بریلوی دوست سن رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ جائیں اپنے کسی بڑے مدرسے میں، ان کو کہیں بہار شریعت کتاب جلد نمبر 4 لے آئیں، صفحہ نمبر 357 مکتبہ اعلی حضرت لاہور۔ اس میں یہ عبارت آپ دیکھیں، کسی عالم کو کہیں کہ وہ عبارت آپ کو دکھائے، آپ خود بھی پڑھیں، اردو میں ہے۔ حکیم امجد علی صاحب لکھتے ہیں جن لوگوں سے قرآن مجید اور کلمہ طیبہ پڑھوایا ان کے لیے بھی کھانا تیار کرنا ناجائز ہے۔ یہ عبارت کسی دیوبندی عالم کی نہیں بلکہ اس جماعت کے رہبر اعلیٰ کی ہے جس جماعت کے مدارس سے روزانہ کسی میت کے گھر قرآن خوانی کے لیے طلباء کی تشکیل ہوتی ہے۔ بریلوی علماء اور طلباء ہی بتا دیں کہ صدر الشریعہ کے فتویٰ کے مطابق ختم قرآن کے بعد عمدہ ڈشیں ان کے لیے جائز ہیں یا نہیں۔ جب یہ بات بریلوی فقہ کی روح سے بھی ثابت ہو گئی کہ دعوت اجرت کے حکم میں ہے تو اب اجرت لے کر قرآن خوانی اب بریلوی فقہ کی روح سے بھی ثابت ہو گئی کہ دعوت اجرت کے حکم میں ہے، تو اب اجرت لے کر قرآن خوانی کے متعلق اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ بھی پڑھ لیجئے۔ اب دیکھو حکیم امجد علی صاحب اپنی کتاب بہار شریعت میں کیا لکھتے ہیں کہ میت کے لیے قرآن پڑھوایا ہے نا، تو اگر پڑھوانے والوں کے لیے بھی کھانا تیار کرو تو یہ ناجائز ہے، تو یہ اجرت ہے،
یہ لکھتے ہیں حکیم امجد علی صاحب کی یہ اجرت ہے۔ اب اجرت کے متعلق قرآن پڑھ کر اجرت لینا، اس کے متعلق اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کا یہ فتویٰ پڑھیں جو احکام شریعت صفحہ نمبر 135 پہ ہے۔ احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن عظیم پر اجرت لینا حرام ہے، اور حرام پر استحقاق عذاب ہے، نہ کہ ثواب پہنچے۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ قرآن ختم کر کے دعوت کھانا بقول حکیم امجد علی اجرت کے حکم میں ہے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت پر اجرت لینا حرام ہے۔ ان دونوں فتاوی کو ملا کر بتائیے کہ آپ حرام کھا رہے ہیں یا نہیں۔ آپ ہمارے ساتھ مت الجھیں، اپنے اکابر ہی سے نمٹیں کہ ہمارا گزر بسر ہی ان کانوں پر ہے، اور ہم نے اسے اپنی امتیازی علامت قرار دیا ہوا ہے، اور آپ ہیں کہ ان متبرک خانوں کو حرام سے کم کچھ کہنے کو تیار ہی نہیں۔